ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرتبہ والا، اتنا مقدروں والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ آ کر آواز دی، لختے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی، بعد میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا لختے جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے۔ سرکار مدینہ سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لختے جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لختے جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی، فرمایا لختے جگر مسلح تو اٹھا۔ اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لختے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا، فرمارش کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہو تو 3 ہونی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا
آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے, راشن بھی لے گئے, اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی. عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے, میرا مال تیرا ہے. کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے. دوپہر کا وقت ہے, چھت نہیں ہے مسجد کی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. فاروق اعظم تشریف لائے, انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بےتاب کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے, 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا, میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں. کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی, انہوں نے بتا دی, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے. انہوں نے کھانا تیار کیا. جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے, میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے, پہلے اس کو دیا. اتنی عزیز لخت جگر, اتنی پیاری نور نظر, اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا. علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, پل صراط لگی ہوگی, نیچے جہنم ہوگا, 500 برس کی چڑھائی ہوگی, 500 برس کی برابری ہوگی, 500 برس کی اترائی ہوگی, 1500 سال کا سفر ہے, تلوار سے تیز ہے, بال سے باریک ہے. نیچے جہنم میں گزریں گے سب, رسول گزریں گے, انبیاء گزریں گے, پیغمبر گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, اولیاء گزر رہے ہوں گے, قطب ابدال گزریں گے, غوث گزریں گے, تمام لوگ گزرتے رہیں گے. جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی, ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ, اے نوح نجی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ, او صحابہ کرام کی جماعت, اولیاء کرام کی جماعت, اور قطب و ابدالوں کی جماعت, تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو, اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. نگاہوں کو نیچا کر لیں. جس خاتون کا پل صراط پہ اتنا بڑا اکرام ہے, احترام ہے, جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے, اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہوگی. تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی, جھولا بھی جھلاتی تھی, چکی بھی پیستی تھی, اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا, پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو, ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ, بے عزتے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا. بغیرتی کی زندگی رہ گئی.
جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں، یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی۔ کیا عجیب قوم بن گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا، سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے۔ تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے۔ حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی۔ ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے، مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں۔ نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی، بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے بچہ نا ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، نہیں اندر جانے دی۔ فرمایا بیٹا سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تم میری آل ہو، صدقہ تو اور لوگوں کے لیے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا، نواسا بھی موجود تھا، کہ صدقے کا مال، مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، پر آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا۔ صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے۔ جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں، ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ۔ ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو، اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب، یوں پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا، توے کا پٹھا پاسا کالا بالکل۔
میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمۃ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا۔ www.shahideislam.com بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بےچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا، یہ پہلے آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب، سیاہ جی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے، صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا پیارا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ بحرین سے جوڑے آئے، کپڑے آئے، صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے، سارے جوڑے ختم ہو گئے۔ حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں، یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے۔ فاروق اعظم فرماتے میرے بھتیجوں برا نہ ماننا، ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیے، ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شایا نشان جوڑے کوئی نہیں، میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے اعلیٰ درجے کے جوڑے منگوا کر پہناؤں گا۔ مال غنیمت آیا، تمام صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا، سب کو 500 دیے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جوانوں کی باری آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک دونوں کو 1000 دیے، کر دیا کہ ہم بدر میں بھی لڑے، احد میں بھی لڑے، ہم مجاہد بھی ہیں، کام کرتے ہیں، یہ بچے تھے اب سیانے ہوئے ہیں، ان کو 1000 ہمیں 500۔ فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی، فرمایا خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا، تجھے کیا معلوم ہے، ان کے نانا کو بھی دیکھ، اپنے نانا کو بھی دیکھ، تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے، ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنا پیار، کتنی عقیدت، کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں، اہل بیت میں۔ ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی، نفاق ڈالا، مدینے پاک میں آلودگی پھیلائی، صحابہ کرام میں جنگ و جدال کرایا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بے انتہا خط آئے، آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے، یہ حضرات دونوں مکے میں آئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ علماء کرام بھی، امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے۔ الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر مستقل کیسٹ دی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ سرکار کا نواسا، ابو بکر کا نواسا، دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے، معلومات پتہ کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں، جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ دھڑا دھڑ اتنا لوگوں نے بیعت کیا، اتنا لوگوں نے لبیک کہا، اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا، 40,000 آدمی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں بیعت کر چکا۔
مکہ کی گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا. جب پیسہ آیا تو عقیدت گئی. نہ حسین یاد رہا، نہ ان کا قاصد مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ کیا، عہد کیا، پیمان کیا، نہ وہ یاد رہا، اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا. یہ دولت ایسی چیز ہے، اس نے بلوں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے. مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں. سارے دولت کے پیچھے چلے گئے. یہ نشہ ہی ایسا ہے. جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر میں اکیلے ہیں، یوں ہی گلی میں سے پھر کر تھک گئے ہیں، ایک دروازے کی ڈوری پہ بیٹھ گئے. اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی. دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے. پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں. عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا، مجھے اندر نہ لے جاؤ. عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا. ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے، جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اس انعام نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہے. یہ سلسلہ اس دن سے اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا. تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا. ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی ہے اور چلے گی. اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا. جزاک اللہ ماشاء. جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا. پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے. واقعی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا. وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے. اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی سوراخ کو تلاش کر لیتا. چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں، ایمان کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو. میں وہ بے نیاز ہوں، اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے
استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا، اور بعد میں یہ حال بنا مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا، کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم بن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے۔ جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا۔ جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں۔ آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزویں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے۔ وہ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں، موت سے کیا ڈرنا، کہ پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوٹی بوٹی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے؟ میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے، اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے۔ قسم
کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ فرصت ہی نہیں ہونے دیتے. یہ گولی وہ گولی، یہ ٹکا وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے فلان، یوں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے. لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنی ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو. ایسا ہو جائے میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں. نعرہ تکبیر، شہداء اسلام. یہ ان کی اپنی پسند ہے، سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت کی. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے، مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی ہے؟ shahideislam.com. چلے چلے ایک مقام پہ آئے، نماز کا وقت آیا. آپ نے ان سے کہا ان سے پوچھ لو ہمارے مخالفین سے یہ نماز ہماری ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ انہوں نے وضو کر لیا یا ابھی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. حسین نے سارے برتن پانی کے حوالے کر دیے. پیاسا چلا جانا منظور ہے، پیاسا مرنا منظور ہے، پر حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے. یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں. بہرحال بڑا اونچا مقام ہے. قرآن کریم میں جہاں کامیاب گروہوں کا ذکر فرمایا وہاں بھی مقام شہادت کو ساتھ رکھا ہے. نبیین اور صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ بیان فرمایا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اپنے تخت پر متمکن ہوں گے. لوگ آئیں گے، جزا سزا ہو رہی ہوں گی، شہید بھی آئیں گے. اللہ پاک شہیدوں کو فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تم کو جنت عطا کر دی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہید وہیں ٹھہرے ہوں گے. پوچھا جائے گا کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ کہ ہماری مرضی کے مطابق درجہ نہیں ملا. جاؤ تمہیں جنت کے اندر سرخ یاقوت کے مکان مل گئے، سبز یاقوت کے مکان مل گئے، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات تمہیں عطا کر دیے گئے. لیکن شہداء موجود ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم خود اپنا مطالبہ پیش کرو، کیا چاہتے ہو؟ شہید کہیں گے الہی ہم نے اپنی جان کی بازی ہرگز اس لیے نہیں لگائی تھی کہ ہمیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان ملے. ہم نے خون اپنا جو بہایا وہ اس لیے سے نہیں بہایا تھا کہ ہمیں دودھ کی شہد کی نہریں ملے گی. پھر خود کہو کیا چاہتے ہو؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شہداء خود کہیں گے الہ العالمین اگر ہمارے مانگنے سے درجہ ملتا ہے تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں 100 مرتبہ زندہ کر 100 مرتبہ شہادت عطا فرما. انہوں کا اس کی کیا وجہ ہے؟ شہداء اکرام عرض کرتے الہ العالمین تیری راہ میں سر کٹانے میں جو لطف آیا، جو کیف ملا، جو سرور ملا، جو مزہ ملا، جو حلاوت آئی، جو لذت آئی، وہ جنت میں کہاں؟ حور و غلمان میں وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جنت کی آسائش و
دلوں میں وہ آرام کہاں، وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جب تیرے نام پہ سر کٹایا، خون بہایا، آخری وقت تھا، جو اس وقت مزہ آیا وہ جنت میں کہاں مل سکتا ہے؟ او پروردگار عالم، ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری حسرت ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں 100 مرتبہ زندہ کر، 100 مرتبہ شہادت عطا فرما۔ اور یہ بات صرف شہیدوں کی نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ حدیث پاک میں نقل کیے گئے۔ آپ نے بھی فرمایا، او میرے پروردگار، تیری راہ میں پتھر کھانے میں جو مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو مار کھانے میں مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو خون بہانے میں مزہ آتا ہے، اور میرے مولا 100 مرتبہ مجھے اپنے نام پہ زندہ کر، 100 مرتبہ مجھے شہید کرا۔ مجھے یہ منظور ہے، میں 100 مرتبہ شہید کیا جاؤں پر تیرا نام نہ چھوڑوں۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او لوگوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ او مولویوں، مفسروں، شیخ الحدیثوں، پیروں، فقیروں، بادشاہوں، تاجروں، تمام کے تمام قرآن کریم کا اعلان سن لو، جو میری نام پہ مارا گیا، جو عورت کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو جائیداد کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو پیسے کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو چوری کرتا ہوا مارا گیا تو جان میں خسارہ پا گیا، جو عورت کے پیچھے بدکاری کی وجہ سے مارا گیا تو جان میں برباد ہو گیا، جو اقتدار کی وجہ سے مارا گیا برباد ہو گیا، جو دولت کے پیچھے مارا گیا، مکان دکان کے پیچھے مارا گیا برباد ہو گیا، اور لوگوں جو میرے نام پہ مارا گیا تو جان میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی اتنی عظمت بن گئی، اتنا اکرام بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں، جس طریقے سے بھی کوئی مرے آخر مردہ کہو گے، بخار سے مرے، نمونیے سے مرے، ہیضے سے مرے، کبے دکھ سے مرے، کسی حال میں بھی مرے آخر مردہ ہے۔ لیکن فرمایا، لوگوں تو میرے نام پہ مرا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم اسے مردہ کہو۔ یہ اتنی شان پا گیا، اتنا اکرام پا گیا، اتنی عظمت پا گیا کہ اب تم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ بل آیا، خدا کہتا وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ الہ العالمین جب قبر میں دفن کیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہم نے ہوتی دیکھی، ہم نے سب کچھ ہوتے دیکھا، بھی مردہ کیوں نہ کہے؟ فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ چلو ہم زبان سے نہیں کہیں گے، دل سے تو آخر ہم ان کو مردہ جانیں گے، وہ ہیں بھی مردہ۔ قرآن کہتا نہیں نہیں، تمہیں دل سے سوچنے کی بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ ایسے زندہ ہے، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، بیوی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بیٹی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بہن کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، رشتہ داروں کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے، کسی اور لنچ کی جگہ کا کھانا نہیں کھاتے۔ فرمایا عند ربهم يرزقون، وہ کھاتے ہیں، میں خدا ان کو کھلاتا ہوں۔ اور سوال کرو، الہ العالمین کھانا تو قید میں بھی ملتا ہے، جیل خانے میں بھی ملتا ہے، اس طرح سے تو ان کا حال نہیں بنا ہوا۔ فرمایا نہیں نہیں، فریحین، وہ کھانے میں، پینے میں، رہنے میں بڑے خوش ہیں۔ بما آتاہم اللہ،
من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ اللہ میاں سے التجا کرتے ہیں، الہ العالمین، یہ ہماری موت، یہ ہمارا آرام، یہ ہماری آسائش، یہ ہماری راحت، یہ ہماری فرحت، یہ جو ہمیں یہاں موت ملی ہوئی ہے، ہمارے پچھلوں کو بھی بتا دے وہ چارپائی کی موت سے بچ کر شہادت کی موت مرے. انہیں بتا، انہیں اطلاع کر ہماری موت کی. ہم بڑے سکون سے ہیں، ہم بڑے راحت سے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خوشی خوشی جبرن نہیں، جان دینے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. مدینہ پاک میں ایک جنگ کا اعلان ہوا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. جنگ کا اعلان ہوا اور جنگ بھی بڑا عظیم کہ 6 لاکھ فوج آئی کافروں کی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے جانا ہے. تو یہ نہیں کہ پولیس گھروں سے پکڑ پکڑ کے لائی ہو لوگوں کو، چلو تمہیں جانا پڑے گا، تلاش کرنا پڑا ہو. خدا کی قسم نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگا، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں مدینے میں، باپ کہتا میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا. اعلان یہ تھا کہ گھر سے ایک آدمی نکلے. آخرکار باپ بیٹے نے قرعہ اندازی کی کہ جس کا کوڑا نکلے وہ جائے. بیٹے کے نام نکل آیا. بوڑھا باپ بیٹھ کے رونے لگا. بیٹے کو کہنے لگا اللہ واسطہ اپنا نمبر مجھے دے دے، تو ابھی جوان ہے، تجھے پھر کبھی موقع مل جائے گا، میں بوڑھا ہوں، مجھے شہادت کی موت پانے دے. اس قدر جانفشانی سے اور قربانی سے صحابہ کرام نے اس دین کی کھیتی کو اپنے لہو سے سینچا ہے. مدینہ پاک میں ایک معذور صحابی رہتا ہے جس کے پیر نہیں ہے، ہاتھوں کے بل چلتا ہے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں پیر نہیں ہے سرے سے اور ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے. جنگ احد ہوا، 2 جوان بیٹے تھے، دونوں کو بھیج دیا. دونوں لڑائی میں چلے گئے، جہاد میں چلے گئے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آ کے کہنے لگی کمال ہے، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، مجھے شرم آ رہی ہے مدینے کی عورتوں میں بیٹھتے ہوئے. حامد نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی سب کے خامد جہاد میں، جنگ میں، لڑائی میں چلے گئے، میرا خامد گھر میں بیٹھا ہے. سب اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے گئے، تو یہیں بیٹھا ہے. میری آنکھ جھک گئی مدینے کی عورتوں کے سامنے، میں شرمندہ ہو گئی. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی کہنے لگا اللہ والی تیری آنکھیں تو ہیں، دیکھ تو صحیح، حملہ کرنے کے قابل نہیں، حملہ روکنے کے قابل نہیں، ہتھیار چلانے کے قابل نہیں، معذور ہوں، پیر نہیں ہے. اس زمانے کی عورتوں کے بھی کیا دماغ تھے، کیا عقل تھی. اور کہنے لگی حملہ کرنا یا حملہ روکنا شرط نہیں، اور جھنڈا نبی کا ہو اس جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑا ہونا شرط ہے. ہم نے ٹھیکہ اٹھایا کامیابی حاصل کرنے کا، یہ کافروں کو قتل کرنے کا ہمیں کو ٹھیکہ لیا. جزاک اللہ. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہا اللہ والی اپنے 2 بیٹے تو گئے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہمارا گھر محروم ہو. عورت ساتھ ہو کر کہنے لگی خدا کی قسم جب تیرے بیٹے جنت میں جائیں گے ہرگز نہیں کہیں گے ہماری جگہ ہمارے باپ کو بھیج دیں. جب بیٹے جنت میں جائیں گے تو وہ باپ کا نام نہیں لیں گے کہ ہم نہیں جاتے ہمارے باپ کو بھیج دو. ان کا اپنا کردار ہے، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟
کہنے لگا میری عقل نہیں کام کرتی، میں وہاں جا کے کروں گا کیا؟ انہیں کرنے ورنے کی شرط نہیں، جہاں اللہ کا نام لے کے نکل جاؤ اللہ کے نام پر۔ بس خیرت کھائی ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو، دل پہ صدمہ لگا، عورت کا میلہ لگ گیا، یہ سارے کام میرے مار کے تو کراتی ہیں، تانا دے دیا ہے، جوان بنا پھرتا ہے، جنا بنا پھرتا ہے، مرد بنا پھرتا ہے، میرا مارا سے کام ہویا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دیا، میرے مولا میری گھر والی مجھے تانا دے رہی ہے، مجھ پہ تنز کر رہی ہے، تو جانتا ہے میرے پیر نہیں، معذور ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، میں حملہ کرنے کے قابل نہیں، میں حملہ روکنے کے قابل نہیں، میں لڑائی میں کچھ کام کرنے کے قابل نہیں، تیرے نام پہ نکلتا ہوں، اور مولا تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، جہاں بڑے بڑے بہادروں کو قبول کرے گا، جہاں بڑے بڑے جرت والوں کو قبول کرے گا، جہاں بڑے بڑے شجاع لوگوں کو قبول کرے گا، جہاں بڑے بڑے جوانوں کی جان کا نذرانہ قبول کرے گا، مولا وہاں میں مذاق میں لگے رہے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اللہ کا نام لے کر نیچے بیٹھے بیٹھے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی، 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب رگڑا لگا نا کافروں کو کہنے لگا ہے تم تو اس کو لنگڑا کہتے تھے، اس نے تو تباہی پھیر دی، ایک آدمی محتاج ہو کر 7 کا سچا ناش کر دیا اس نے تو۔ سارے کافر آگے بڑھے اور ایک بہت بڑا مجمع عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑا، 3 ٹکڑے کر دیے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور جب جنگ ختم ہوا، لڑائی ختم ہوئی، بیٹوں نے باپ کی لاش کو پہچانا اور ڈاچی اونٹنی پہ رکھ کر مدینے کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن کریں گے۔ بیان ہے صحابہ کا کہ وہ جو ڈاچی تھی، اونٹنی تھی جس پہ لاش رکھی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ دائیں چلتی ہے، بائیں چلتی ہے، پیچھے کو ہٹتی ہے، ڈنڈے مارتے ہیں، بیٹھ جاتی ہے، مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتی، مدینے پاک کی طرف نہیں چلتی۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا دوڑا ہوا دربار رسالت میں پہنچا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو ساری چیزیں حضور سے پوچھ کے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم، ایسی غلامی کی صحابہ نے، ایسی تابعداری کی، اپنے بچوں کے نام بھی خود نہیں رکھے، اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کرام نے حضور سے پوچھ کر رکھے۔ کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیتے تھے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مدینے پاک میں آیا، دربار رسالت میں آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے میرے ابا کی لاش ہے، ہماری تمنا جنت البقیع میں لا کے دفن کرے، ڈاچی اونٹنی چلتی نہیں۔ اب نبی کی بات تو نرالی ہوتی ہے نا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنی والدہ سے پوچھ کیا گھر سے جس وقت عمر بن جموح نکلے تھے کیا کلام ہوا تھا، کیا بات کہی تھی؟ بیٹی نے جا کر اپنی اماں سے پوچھا، اماں نے بتلا دیا میں نے مہرا دیا تھا، تانا دیا تھا، غیرت کھا کر دروازے پہ بیٹھ کر جھولی پھیلا دی تھی، مولا میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹانا، ایسا قبول کرنا جہاں شہید ہوں وہیں رکھنا، میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے۔ بیٹے نے جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی یہ دعا مانگی تھی، فرمایا اللہ نے قبول کر لی، تم بھی اگر لے کے چلو گے پھر بھی نہیں چل سکو گے، وہیں دفن کرو۔
عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ اس بات کے متلاشی تھے، جستجو میں رہتے تھے کہ کم موقع ملے میری گردن ہو اور تیرا حکم ہو۔ ہم تو خدا کے حکم کے سامنے معمولی مرضی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا، خدا کہتا ہے نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم کے انگارے ملیں گے۔ اب شیطان کی مانی رحمان کی ٹکرا دی۔ شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو گے تو اتنی کمائی ہو جائے گی، رحمان کہتا ہے سچ بولو گے تو میں تھوڑے میں برکت ڈال دوں گا۔ شیطان کہتا ہے فنکاری کرو گے تو بڑا دولت مند بن جائے گا، رحمان کہتا ہے اگر تھوڑے پہ صبر کرے گا اور حلال مانگے گا، حلال کھائے گا، میں تیری موت سے لے کر قبر اور حشر تک سارے نظام میں برکت ڈال دوں گا۔ چنانچہ یہ ایسے لوگ تھے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، نوجوان ہے، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہا دلہن گھوٹ کمار پہلی رات سوتے ہوئے نہیں، پہلی رات سوئے ہیں، عمر بھر کی تمنائیں پوری ہوئی، عمر بھر کی حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے، میاں بیوی ایک جگہ سوئے ہوئے، ادھر سے مسجد نبوی پہ کسی نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے نام پہ، آؤ میدان جہاد میں۔ کفر نے اسلام کو للکارا، مسلمانوں آؤ اسلام کا ساتھ دو، کفر کو مٹاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں آؤ، اپنا سب کچھ لٹاؤ، جان بھی، دین میرا ہو، حکم میرا ہو، گردن تیری ہو۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے ہیں، اپنی بیگم بیوی کے پاس سے اٹھے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اٹھ گئی، سامنے کھڑی ہے، یوں خاموش نگاہوں سے حضرت حنظلہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھر والی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے پہ کیا آثار ہے؟ بولے تو ہے نہیں، آخر وہ بھی تو صحابیہ تھی، تو میرے تیرے جیسا کلمہ تو نہیں پڑھتی تھی، زبان پہ کلمہ پیٹ میں پاپ، زبان پہ کلمہ پیٹ میں حرام، زبان پہ کلمہ آنکھوں میں حرام، زبان پہ کلمہ کپڑا اوپر حرام کا، کمائی حرام کی، رات دن ارادے بدماشی کے، حرام خوری کے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کہنے لگی او حنظلہ، جو کچھ خاموش نگاہوں سے کہنا چاہتے ہو میں تار گئی ہوں، میں جان گئی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں۔ حنظلہ نے پوچھا تو کیا سمجھی ہے؟ کہنے لگی میں یہ سمجھ گئی، جہاد میں جانے کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہو اور انتظار کر رہے ہو مجھے خدا حافظ کہنے کا، میرا چہرہ اس لیے تار رہے ہو، میں کب روؤں گی، کب سسکیاں بھروں گی، کب ہسکیاں لوں گی۔ او حنظلہ، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، یاد رکھو میری طرف سے میں تمہیں خود خدا حافظ کہتی ہوں، جاؤ میدان جہاد میں چلے جاؤ اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا بات ہے حنظلہ کی بیوی، تمہارا آپس میں پیار نہیں؟ نے کہا نہیں بڑا ہے۔ تمہاری محبت نہیں ہوئی میاں بیوی کی؟ نے کہا بہت ہے۔ تمہارا مزاج نہیں ملا کہ کیوں نہیں ملا؟ پھر کیا بات ہے، کیوں کہتی ہو واپس نہ آنا؟ اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے ہو، واپس نہ آنا کیوں کہتی ہو؟ اپنے خامن کے شہید ہونے کی دعا کر رہی ہو؟ نے کہا ہاں۔ کس لیے؟
کہنے لگے میرا ارادہ یہ ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری عمر بھر کی یہ جستجو ہے کہ میرا خامد اللہ کی راہ میں شہید ہو، اور قیامت کے دن جب میری پیشی ہو اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا او حنظلہ کی بیوہ تو دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی لائی اور میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کے مجھے بلاتے تھے۔ میں اللہ کے سامنے اپنے یہ عذر پیش کروں۔ چنانچہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عورت نے بات کی، کچھ اپنا جذبہ تھا، قرآن کی ایک آیت کا ایک کلمہ سن کر حضرت حنظلہ کو نہ پہلی رات یاد رہی، نہ دلہن یاد رہی، نہ بیگم یاد رہی، نہ دنیا کی زندگی آسائش اور آرام یاد رہا، بلکہ جو غسل جنابت کرنا تھا وہ بھی بھول گئے، جو غسل واجب تھا وہ بھی کرنا بھول گئے، تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے، تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر کافروں کے مجمع پہ حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد کافروں نے حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاد کے بعد، جنگ کے بعد جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں ملتی، صحابہ پریشان ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے کہ میرے حنظلہ کی لاش کیوں نہیں ملتی۔ لیڈروں کی نیت کچھ بھی ہو، میں سیاسی بات نہیں کرتا، مجھے کیا غرض پڑی، فلانا ایماندار تھا، فلانا بے ایمان تھا، فلانا اخلاص کے ساتھ تھا، وہ جیسے ہوں گے ان کا اللہ جانتا ہے وہی ان کے ساتھ سلوک ہو جائے گا۔ بہرحال عوام نے قربانی دی۔ ہماری برادری کے ایک نوجوان عالم تھے مولانا ممتاز شہید رحمت اللہ علیہ، علی پور شہر ضلع مظفر نگر کی تحصیل ہے، حدیث پاک پڑھاتے تھے وہاں، بس وہ تحریک کا وقت تھا، یہاں ماتھے میں 2 گولی لگی، شہید ہو گئے، جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد بارش ہوئی سخت اور قبرستان میں پانی گھس گیا، مولانا کی قبر بھی گر گئی، ڈھہ گئی۔ اسے درست کرنے کے لیے جب قبر کو دیکھا گیا اور قبر سے باہر نکالا، ایک نہیں سینکڑوں آدمی گواہ ہے، پیٹ تو کیا پھٹا، کھال تو کیا سڑتی، چہرے کی رونق میں بھی فرق نہ ہے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ممتاز شہید مسکرا رہے، یہ تو اور بھی حضور کے دیوانے تھے، پروانے تھے، غلام ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔